رجب بٹ کو اجرک پہنایا گیا، اجرک پہنا کر اسے ویلکم کیا گیا۔ ایسے آپ نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر سر؟ ایسے لگ رہا تھا کہ آپ بدماش ایک وکیل ہیں یار۔ وکیل بدماش نہیں ہوتا اگر کہ اپنی عزت پر بات آ جائے کہ میں نے رجب بٹ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا۔ میں نے کیا غلط کیا ہے مجھے بتایا جائے، میں نے ایسا کیا غلط کر دیا۔ مجھے یہ بتائے رجب بٹ سے پیسے کتنے لیے آپ؟ کیس کرنے کے بعد ایک شخص آپ کو مارنے کے لیے آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ رجب بٹ نے کہا اگلا بکرا ڈھونڈیں، تو میں یہ کہوں گا کہ رجب بٹ پہلے اپنے آپ میں ڈھونڈے کہ وہ کون سا بکرا کراچی سے ہو کے گیا تھا۔ سر رجب بٹ نے ایک اعلان کیا تھا، ہم مہمان نوازی کریں گے، لاہور والوں کی بھی کریں گے، فیصل آباد والوں کی بھی کریں گے، کراچی والوں کی بھی کریں گے، تو اس پہ آپ ڈر گئے تھے کیا؟ کیونکہ میری ذاتی رنجش نہیں ہے رجب بٹ سے۔ سر بڑا افسوس ہوا ہمیں کہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ سر ویڈیو چل رہی ہے، کس نے کیا؟ ندیم نانی والا سر۔ ندیم نانی والا نے میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، اس کی کیا ہوگا؟ اور ایف آئی آر لانچ ہونے کے بعد اور قتل کر دو، قتل کرنے کے بعد پھر آ کے معافی مانگو، پھر ایک اور قتل کر دو، اس کے بعد پھر آ کے معافی مانگو۔ وہ سارا کچھ جو ہے نا آپ نے فیم کے لیے کیا ہے، ٹی آر پی کے لیے کیا ہے؟ کہ ٹی آر پی اور فیم کے لیے اگر کہ ایک شخص نماز کی بے حرمتی کرے تو آپ کا کیمرہ مین بھی کمپلیننٹ بن کے ایک ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ جہاں غلط ہوگا وہاں ہم لوگ بالکل ایف آئی آر کروائیں گے۔ ایک سنگل پینی کی بھی لالچ نہیں ہے مجھے، میں تو یہ کہتا ہوں ثابت کر کے دکھاؤ۔ میں یہ کیوں ڈروں؟ میں گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے ایک دن کی زندگی جینا پسند کروں گا۔ السلام علیکم، نمستے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست سنتوش کیسرانی، اور جس طرح سے آپ نئی نئی سٹوریز دیکھتے رہتے ہیں بورڈو ڈیجیٹل کے اندر، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض علی سولنگی ایڈوکیٹ صاحب۔ ان کو زیادہ تر جانا جاتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے والے، جنہوں نے رجب بٹ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا تھا۔ تو بہت لوگوں کے سوال ہیں، آج ہمارے بھی کچھ سوال ہیں سر۔ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ نے بہت مشکل سے ٹائم دیا، کیسی طبیعت ہے سر؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام جی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کرم، شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ ریاض بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ رجب بٹ کا مسئلہ جو ہے کہاں سے شروع ہوا تھا؟ دیکھیں، اس میں یہ کہوں گا کہ رجب بٹ کی ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو میرے سامنے آئی تھی۔ جی جی۔ ایڈوکیٹ عارف جو کہ میرے دوست ہیں، وہ ساتھی تھے، تو رجب بٹ نے ایک نماز پڑھتے ہوئے اس میں اس کی ایک ایسی ویڈیو بنائی جو قطعاً قابل قبول نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس قسم کی ویڈیو کوئی بنائے۔ تو ویڈیو تھی، نماز کا مذاق تھا، جس میں مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تو پھر ایز پر لوگ قانون کے مطابق جا کے میں نے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا ایس ایچ او کے پاس گیا حیدری تھانے میں، وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دی اور میں نے کہا کہ ایف آئی آر درج کریں، کیونکہ قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کہ کسی بھی دین کا مذاق بنائے گا تو اس کے بعد قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے قانونی کارروائی کرنے کے لیے وہاں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے گیا، لیکن ایس ایچ او جو اس وقت سٹنگ ایس ایچ او تھے، جب اس نے نام سنا رجب بٹ، اچھا، مجھے تو پتہ نہیں رجب بٹ کون ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے تو نہ ہی میں سوشل میڈیا پہ اتنا ایکٹیو تھا، صحیح، ٹھیک ہے، کہ رجب بٹ کون ہے کیا ہے۔ اس نے بولا سوری میں نہیں کاٹ سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپلیکیشن ریسیو کریں۔ صحیح۔ اس کے بعد میں نے کہا میں کورٹ میں جا کے ایک 22 سے درج کروں گا، 22 سے درج کرنے کے بعد کورٹ سے آرڈر لے لوں گا میں۔ صحیح۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ویری نیکسٹ ڈے میں نے رجب بٹ کے خلاف ایک کورٹ میں 22 سے داخل کی۔ اس کے بعد نوٹس ہوا۔ اب یہ آپ سنیں، جی جی، میں اس میں ایک چیز کلیئر کروں کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ وجہ کیا ہے رجب بٹ سے جھگڑے کی، یا پھر یہ کیس کیسے ہوا، کس نے کیا، کس طریقے سے ہوا۔ یہ سوالات کافی سارے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو میں یہ ساری چیزیں کلیئر۔ تو 22 سے جب میں نے داخل کی، اس میں کمپلیننٹ میں خود تھا۔ اس کے بعد پھر نوٹس ہوا حیدری تھانے میں، ایز پر لو انکوائری کی جائے۔ اس میں سب انسپکٹر اسماعیل، ان کو کہا گیا کہ اس کی انکوائری کریں۔ میں گیا وہاں پر، اپنی اسٹیٹمنٹ دی، اور جو میرے پاس ایویڈنس تھے وہ میں نے پرووائڈ کیا وہاں پر۔ صحیح۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میں نے رجب بٹ کا نمبر انکوائری آفیسر کو دیا کہ یہ نمبر لیں، آپ ان کو کال کریں۔ ان کو کال کی،
رجب بٹ نے وہ کال ریسیو کی. ریسیو کرنے کے بعد رجب بٹ کو کہا گیا کہ آپ کے خلاف ایک عدد پٹیشن دائر کی گئی ہے کراچی میں حیدری تھانے میں, آپ آ کے اپنا بیان دیں, اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں. تو رجب بٹ نے یہ سنا اور اس کے بعد اس نے لائن کاٹ دی, کال کاٹ دی. بالکل صحیح. کال کاٹنے کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ کورٹ میں سبمٹ ہوئی. ہم نے اس پہ آرگیو کیے. آرگیومنٹس کرنے میں کے دوران جو چیزیں تھیں ایز پر لو قانون کے مطابق ہم نے کورٹ میں پروڈیوس کی. صحیح. اب جج صاحب نے جب ویڈیو دیکھی آنریبل کورٹ نے اور دیکھا کہ ہاں ایسا ہوا ہے, تو اس کے بعد پھر 22 سے الاؤ ہوئی ہے. اچھا. الاؤ ہونے کے بعد پھر جا کے میں نے تھانے میں ایک ایف آئی آر درج کروائی, 154 کی اسٹیٹمنٹ دی اور ایف آئی آر درج ہوئی. صحیح. وہ آج سے 1 سال پہلے 2025 دسمبر میں یہ ہوا. پھر ایف آئی آر درج ہوئی, ایف آئی آر نمبر 14/2025 جنوری میں. اس کے بعد ایز پر لو چلتا رہا رجب بٹ. اس دوران سوشل میڈیا پر ساری چیزیں چلتی رہیں. اب وہاں پر سوشل میڈیا پہ میں نے ایک میسج دیا, دیکھیں قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے. بالکل میں بھی نہیں ہوں. قانون سے ہم جنگ نہیں جیت سکتے. صحیح. کیونکہ ریاست جس میں ہم رہ رہے ہیں, کہ جس ریاست میں ہم رہ رہے ہیں, یہ ریاست کا جو ستون ہے وہ قانون بھی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. ریاست پاکستان ہمیں اس پہ فخر ہے. بالکل. ہم کبھی بھی قانون نہیں توڑیں. قانون کو توڑنا بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. توڑنا چاہیے. تو اس پر میں نے کہا کہ بالکل رجب بٹ کا اوپر ایف آئی آر درج ہوئی, ایز پر لو قانون کے مطابق ہوئی نا. 295A کا سیکشن اس پہ ہوا. صحیح. اور آ کے اپنی بیل لے لیں. بات ختم. ایسا ہی ہے. سزا جزا فائن. بالکل. میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا. وہ یہاں سے یو کے چلے گئے. یو کے جانے کے بعد پھر بھی میں نے کہا میں تو اپنے کیس کو چلاتا رہا. جو ایویڈنس جو یو ایس بی وغیرہ ساری چیزیں میں نے پولیس کے ہینڈ اوور کی. تو پولیس کے اس وقت سب انسپیکٹر جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے مظفر, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ ہونے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. جی, مظفر کی. اچھا. وہ کیا تھے ان کے؟ آئی او انویسٹیگیشن آفیسر. اچھا. ان کی ڈیتھ ہوئی. تو اس کے بعد وہ جو سارے ایویڈنس تھے, اب سٹنگ ایس ایچ او لیاقت آباد وہ ایس آئی یو تھے حیدری کے. نوٹس ہوا, رجب بٹ نے بیل کے لیے آئے. وہ سٹی کورٹ میں آئے بیل کے لیے. آنے کے بعد انہوں نے اپنی بیل فائل کی. بیل فائل کرنے کے بعد پھر نوٹس ہوا. نوٹس ہونے کے بعد ایس آئی او نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے. یہ سوالیہ نشان سندھ پولیس کے لیے ایک کوشچن مارک ہے کہ وہ کورٹ میں آ کے اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی اویلیبل کوئی فائل وغیرہ موجود نہیں ہے, وہ مس پلیس ہو گئی ہیں. تو آنریبل کورٹ کافی برہم ہوئی اور انہوں نے اسی وقت نوٹس نکالا, شوکاس نکالا اور کہا کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ان پرسن پیش ہو. ریاض سر مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے جانچ پڑتال جو کر رہے تھے, جو آفیسر وغیرہ کر رہے تھے, آپ کیا اس سے سیٹسفائی ہیں؟ اور بالکل یہ سارے جو ثبوت وغیرہ وہ بھی غائب ہو گئے تھے. دیکھیں رجب بٹ کی جو ایف آئی آر ہے 295A نان بیلیبل نان کمپاؤنڈیبل. اب اس میں سیٹسفائی کی بات آ گئی. سوالیہ نشان میں یہ کہتا ہوں کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل سے میں کوشچن کرتا ہوں کہ تمام ایویڈنس کہاں گئے. ایک سٹنگ ایس ایچ او بھی موجود جو ہے کہ لیاقت آباد کا عبادت شاہ, اس وقت وہ ایس آئی او تھے. وہ کورٹ میں پیش ہو کے کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس کوئی فائل نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, جو تھے وہ سارے مس پلیس ہو گئے. تو کوشچن مارک تو اس کے لیے جب ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے, انویسٹیگیشن کے دوران وہ ساری ڈاکیومنٹس اور ساری 161 کے بیانات اسٹیٹمنٹ کہاں گئی. میں ان سے سوال کرتا ہوں, تو میں آئی جی سندھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے یہ ایویڈنس کہاں گئے, کیوں غائب ہوئے. اس کے بعد وہ کورٹ میں جب پیش ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ سر میرے پاس یہ کچھ بھی چیز اویلیبل نہیں. پھر آنریبل کورٹ برہم ہوئی, اس نے شوکاس نکالا اور اس نے کہا کہ ایس ایس پی ان پرسن پیش ہو جائے. نیکسٹ ڈیٹ پر جو ایس آئی او اور اس کے بعد پھر اس دوران ایک نیا آئی او اپوائنٹ کیا گیا, ڈی ایس پی سردار.
DSP سردار اپوائنٹ ہوئے. اب وہ انویسٹیگیشن. رجب بٹ جو ہے نا وہ ہمارے مہمان تھے اور وہ کراچی میں وہ پیشی کے لیے آئے. تو ہم تو مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ نے تو کچھ اور ہی مہمان نوازی کر دی. یہ تو غلط بات ہے سر. سندھ کا نام روشن کرنا تھا. میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں, پاکستان کے ہر ایک شخص سے پیار کرتا ہوں. سندھ کی ثقافت ہے بالکل کہ کوئی بھی مہمان آتا ہے اس کو اجرک پہنایا جاتا ہے. بالکل. سندھ کی ثقافت میں یہی ہوا جب یہ رجب بٹ کراچی آئے. جی. رجب بٹ کو اجرک پہنایا گیا, اجرک پہنا کر اسے ویلکم کیا گیا. جب وہ فرسٹ ٹائم یہاں پر بیل لینے کے لیے آئے تھے کراچی میں, میاں اشفاق بیرسٹر صاحب کے ساتھ, ایک قابل احترام شخصیت ہیں, ٹھیک ہے, میاں صاحب, صحیح, اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے آگے. تو ان کے ساتھ وہ آئے. آنے کے بعد انہوں نے بیل لی. بیل لینے کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں. سوشل میڈیا پر رجب بٹ کو اجرک پہنایا گیا سندھ کی ثقافت کے ویلکم مطابق. کیا گیا. ویلکم کیا گیا اچھے طریقے سے. حالانکہ میں بھی جس دن انہوں نے بیل فائل کی ہے, میں اس دن ملیر میں تھا, میرے پاس کال آئی. دیکھیں قانون کے مطابق قانون سب کے لیے برابر ہے نا. اگر کہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی, ایف آئی آر ہونے کے بعد آپ آ کے کورٹ میں بیل لینے کے لیے ان کا رائٹ ہے. یہ رجب بٹ کا رائٹ ہے, ہم یہ ڈینائی نہیں کریں گے کہ رائٹ نہیں. رجب بٹ کا رائٹ تھا, انہوں نے بیل لی, بیل لینے کے لیے آ گئے تھے. اس کے بعد پھر ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ کراچی کے ڈڈو وکیل, ہوا کھانے والے اردو لینگویج کو انہوں نے توڑ مروڑ کے ایک الفاظ ادا کیے اور بڑا فیس بنا کر انہوں نے ادا کیا رجب بٹ نے. ہاں, یہی کہا تھا کہ کراچی کے ڈڈو وکیل میرا کیا کر لیں گے, ایسے کچھ کہا تھا. ایسا ہی کچھ کہا تھا. تو میں یہ کہوں گا وہ بیل کے بعد انہوں نے یہ حرکت کی. اچھا, بیل کے بعد, بیل بیفور یعنی کے کہ فرسٹ ٹائم جب آئے تھے ان کو اجرک پہنایا گیا, اس کے بعد گئے تو انہوں نے یہ ویڈیو یعنی کہ انہوں نے مہمان نوازی کا اچھا جواب دیا یار. یہ تو اس قسم کی انہوں نے ویڈیو بنائی. ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی. ہر طرف سے وہ میرے پاس ویڈیو آنے لگی, ہر طرف سے, ادھر سے ادھر سے ادھر سے ویڈیو آنے لگی. کیا سولنگی صاحب آپ کے لیے, سولنگی صاحب آپ کے لیے یہ گفٹ ہے, یہ گفٹ ہے. میں نے کہا آتی رہی, کافی گفٹ ایکسیپٹ کر لیا آپ نے. میں نے کہا ہم بھی گفٹ دیں گے. اچھا, ہم بھی منتظر ہیں. اچھا, صحیح, ہم بھی منتظر ہیں, ہم بھی گفٹ دیں گے. تو اس کے بعد رجب بٹ آئے. آنے کے بعد دیکھا جی گفٹ ہی تھی نا ہماری. اجرک جو ہم نے پہنایا وہ کیا تھا, ہمارا تو یہی تحفہ ہے نا. ہم تو ثقافت, جو بھی مہمان آتا ہے, ہم کوئی بھی کسی تو اجرک جو اسے پہنایا, پہنانے کا مقصد ہے ہم نے تو گفٹ دیا اسے. صحیح بات ہے, ہم وکیلوں نے دیا نا, بالکل, وکیل نے پہنایا تو وکیلوں نے گفٹ دیا نا اسے. اور انہوں نے جو ہمیں گفٹ دیا آپ کے سامنے, کراچی کے ڈڈو وکیل, گٹکا ماوا کھانے والے وکیل. میں تو چاہتا اگر کہ اس پہ اس کو لیگل نوٹس بھیجتا کہ آپ ثابت کریں کہ کراچی کے ڈڈو وکیل کیسے ہوتے ہیں. آپ یہ ثابت کریں کہ گٹکا ماوا کھانے والے. میں تو چھالے تک نہیں کھاتا, چھالیا سے بھی نفرت ہے مجھے. میرا ڈرائیور میرے پاس آیا, شروع میں نہیں کھاتا تھا, گٹکا ماوا اسٹارٹ کیا, اس سے میں نے اپنے ڈرائیور کو سمجھایا, نکال دیا. اچھا, نکال دیا. وہ چھپ کے بھی کھاتا تھا گٹکا ماوا, تو مجھے اس کی اسمیل سے نفرت ہے. بالکل سر, آپ نے مہمان نوازی کی اور آپ نے اس کو اجرک پہنایا. اس کے بعد جو سر آپ دوڑ دوڑ کے ان کو جو ہے نا آپ نے ریسلنگ کی طرح سے, جیسے ایسے لگ رہا تھا کہ آپ بدماش ایک وکیل ہیں یار, آپ سے برا کوئی وکیل ہی نہیں ہے. ایسے آپ نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر سر. وکیل بدماش نہیں ہوتا. اچھا, اگر کہ اپنی عزت پر بات آ جائے, اور اگر کہ ایک انسان اس حد تک آپ کے اوپر وار کرنے کے لیے آ جائے, کوئی آپ کو مارنے کے لیے آ جائے, تو آپ کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ بچانے کی کوشش کروں گا اپنے آپ کو سر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کہ وہ آپ کے اوپر زیادہ حملہ ور ہو جائے تو کیا کریں گے؟ فائٹنگ شروع ہوتی بس. دیکھیں رجب بٹ سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے میری. صحیح بات ہے, یہ آپ نے بتایا. کوئی ذاتیات نہیں ہے, کسی قسم کی ذاتیات نہیں ہے. رجب بٹ سوشل میڈیا پر وہ اپنا ایک کام کر رہے ہیں, اس طرح کی ویڈیو بنا کر وائرل کرنا. میری ویڈیوز اٹھائیں, میں نے ویڈیو میں یہ کہا ہے جو کیس ہے, کیس ریلیٹڈ بات کی ہے. کبھی ان کی فیملی کے لیے میں نے بات نہیں کی, کبھی رجب بٹ کو میں نے اس نوعیت کی بات نہیں کی. جس دن یہ آئیں اسٹرائک تھی, اسٹرائک کے دوران وہ زبردستی داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد کچھ چیزیں, جوش و خروش, غصہ ہر انسان کو ہوتا ہے.
اچھا جب یہ آ رہے تھے تب آپ کو پتا تھا کہ یہ کیس میں یعنی کہ کورٹ میں آ رہے ہیں اور وہ آپ اس ٹائم چلے دیکھیں گئے؟ ہم تو کورٹ میں ہی موجود تھے. اچھا آپ کورٹ میں. اسٹرائک تھی. اسٹرائک میں وہ ججز گیٹ سے آئے. اچھا آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ آج آ رہے ہیں یا آپ کو پتا تھا؟ بالکل پتا تھا, کیس لگا ہوا تھا, بیل لگی ہوئی تھی, تو بیل میں انہیں آنا تھا, ہمیں پتا تھا. وہ ججز گیٹ سے آئے, ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے, وہ بھی آئے. آنے کے بعد اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوئیں, ہونے کے بعد اچانک ایک ماحول بنا, سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہے جو آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں جب وہ جیسے آپ نے ان کو دیکھا, ایک تو بندہ جب وہ کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے یا کسی سے فائٹ کرتا ہے یا جھگڑا کرتا ہے تو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو سامنے سے بندہ بولے, جیسے ابھی میری آپ سے کتنی بھی دشمنی ہو لیکن ڈائریکٹ آ کے آپ مجھ پہ اٹیک نہیں کریں گے, کچھ نہ کچھ میں بولوں گا. دیکھیں میری بات سنیں, ایسا کچھ ہوا تھا. اچھا کیا کہا آپ کو رجب بٹ نے, ایسا کچھ کہا جب کہ آپ کا وہ دماغ ایسا, ایک تو آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں, ہاں, سوشل میڈیا ایک پہ تو ساری ویڈیو, چیزیں, اچھا جی ٹھیک ہے, ہر چیز موجود ہے. پھر ہمارے اوپر ایک الزام آیا کہ ہم نے ان کے بیگ سے میرے خیال میں کوئی 3 لاکھ روپے ہم نے نکال لیے. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کو آفر بھی کی تھی کافی پیسوں کی. نہیں, وہ جو بیگ ندیم نانی والا کا بیگ گرا تھا, اچھا ٹھیک ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں نے رجب بٹ کے بیگ سے پیسے چوری کیے ہیں. یہ آپ پہ الزام لگا تھا؟ الزام لگا تھا, اور ہمارے خلاف ایک FIR درج ہوئی تھی, اس میں مینشن ہے کہ رجب بٹ کی بیگ سے اتنے پیسے نکالے گئے. تو اس کی سوشل میڈیا پر ویڈیو میں نے وائرل کی ہے کہ اس میں دیکھیں کہ وہ پیسے اس کا گارڈ اٹھا رہا ہے. میں بالکل اس چیز کو میں مانتا ہوں کہ ہاں جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, یہ بھی موجود ہے کہ وہ بیگ اسی کے گارڈ نے اٹھایا تھا, وہی گارڈ لے کے چلا گیا. تو پیمنٹ کس نے نکالی؟ تو اس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ بیگ تو جان بوجھ کے گرایا گیا ہے. بالکل, جھگڑے کے دوران بیگ گرائے, بیگ گرنے کے بعد اس بیگ سے پیسے اس کے گارڈ نہیں نکالے ہوں گے. الزام ہمارے اوپر تھا کہ پیسے وہاں پر وکیلوں نے پیسے نکال لیے. وہ تو شکر ہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو آئی, چیزیں کلیئر ہو گئیں, وہ تو الزام ختم ہو گیا. اس کے بعد سر آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا, آپ کی ویڈیو بہت چلی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ کوئی بھی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو وکلا کا جو ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرے. میں یہ کہتا ہوں, یہ تو سر ایک آپ کی تو بالکل ہی ایک چیلنج والا یہ آپ نے ویڈیو بنا لیا. اس میں یہ ہے, لاہور میں وہ جو کیا کہتے ہیں, کیونکہ دھمکیاں آ رہی تھی میرے پاس کہ آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے, جان سے مار دیں گے, اور آپ کی فیملی کو ہم نہیں چھوڑیں گے, ان کو مار دیں گے, اس قسم کی دھمکیاں سوشل میڈیا پر ویڈیو وہ بھی موجود ہے. جس قسم کی کالز آ رہی تھیں, اور کچھ ایسی بھی کالز آ رہی تھیں جس میں مطلب انتہائی غلیظ قسم کی گالیاں, اور اس حد تک کہ وہ میں الفاظ یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا. تو اس قدر, تو اس پہ میں یہی کہوں گا, دیکھیں انسان غصے میں بہت کچھ کر گزرتا ہے. غصے کے ٹائم انسان کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے اور کچھ بھی کر لیتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے ایک اورنگی ٹاؤن کا کیس چل رہا ہے, غصے میں اپنی وائف کو اس نے مار دی, اکبر علی نے. تو بہرحال ہمیشہ دو طرفہ, اگر کہ ان کی طرف سے اٹیک ہوا تو ریئیکٹ یہاں سے بھی ہوگا. ایسا ہی ہے, ایکشن کا ریئیکشن ہے. تو جو ہوا آپ کے سامنے ایکشن ہوا, ریئیکشن ملا ان کو. پھر بھی سر سوال سندھ کا یہی ہو رہا ہے, یار ہم سب کے ہو گئے کہ یار آپ نے رجب بٹ کو خام خواہی مارا ہے. اور خام خواہی, ایک بات بتائیں, میں خام خواہی, آپ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے, ابھی اس وقت آپ خام خواہی مجھے ماریں گے؟ میں کیوں ماروں گا, یا آپ کیوں ماریں گے؟ کوئی ریزن تو بنتا ہے, ریزن بنتا ہے, ریئیکشن بنتا ہے. ہاں تو ریزن تھا نا. اچھا اس کے بعد سر یہ بھی سوال بڑھ رہا ہے کہ آپ نے کوئی رجب بٹ کو کوئی ایسی کوئی چاقو یا نوکیدار کوئی ایسی چیز تھی, اس سے آپ اس کو مارا ہے آپ نے؟ یعنی کہ ہم سٹی کورٹ میں آتے ہیں اپنے ساتھ کھنجر, چاقو یہ لے آتے ہیں, اور یہ لے کر آتے ہیں. سر آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہمارا چاقو بھی ہے, ہتھیار بھی یہ, سب کچھ یہ, ٹھیک ہے. اس وقت بھی میرے ہاتھ میں پین ہی تھا. تو یہ آپ کہتے ہیں اس کو چاقو کر کے, آپ کی زبان میں اس کو چاقو کہا جاتا ہے, تو ہماری زبان میں تو اس کے قلم کہا جاتا ہے, پین کہا جاتا ہے. اور اس سے ہم کیسے کسی کو مار سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بے بنیاد, ندیم نانی والا نے کہا تھا, ندیم نانی والا اس کے ہاتھ میں چاقو تھا, چاقو. اچھا اس کے ہاتھ میں تھا, مطلب ہمارے لیے کہا گیا, ہمارے لیے کہا, آپ کے لیے کہ چاقو نما کوئی چیز تھی. تو چاقو نما چیز تو یہ میرے ہاتھ میں قلم. ریاض بھائی سب باتوں کو چھوڑیں, مجھے یہ بتائے رجب بٹ سے پیسے کتنے لیے آپ؟ ہمیں بھی بتائیں, ہم تو پوڈ کاسٹ کر کے تھک گئے ہیں, پیسے ہی نہیں مل رہے. مجھے لگتا ہے اب میں بھی وکیل بن جاؤں یار, اس میں تو پیسے ہی نہیں ہے. مارا بھی آپ نے, پیسے بھی آپ نے لیے. سوشل میڈیا پر کوئی بات چھپتی ہے؟ زیادہ تر تو نہیں چھپتی, کچھ تو چھپتی ہے سر. اگر کہ ٹھیک ہے کمپرومائز, آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز کر کے پیسے لیے نا, کمپرومائز کر کے پیسے لینے کے بعد یہ بتائیں کہ رجب بٹ کی بیل میں نے ڈسمس کروائی, پھر
یہ بھی سر سوال ہوتا ہے کہ آپ مارتے خود ہیں، بیل بھی آپ ڈسمس کرا رہے ہیں. بیل ڈسمس ہوئی سٹی کورٹ سیشن کورٹ سے. وہاں پر کھڑے ہو کے ہم نے آرگیومنٹس کیے کہ رجب بٹ نہیں آئے اور اس کی بیل ڈسمس کی جائے. ہم نے وہاں سے بیل ڈسمس کروائی. ڈسمس کروانے کے بعد رجب بٹ نے ہائی کورٹ سے بیل بیفور لی. بیل بیفور لینے کے بعد 9 جون کو آیا تھا رجب بٹ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوا. اب کمپرومائز ہونے کے بعد پھر یہ بتائیں کہ میں دوبارہ کیوں اس کیس میں چل رہا ہوں. یہ بے بنیاد من گھڑت اسٹوریز ہیں جس کی کوئی صداقت نہیں ہے. میرے پاس آفر آئی کتنے پیسوں کی؟ میرے پاس آفر آئی کہ آپ ان سے کمپرومائز کریں. ٹھیک ہے، کمپرومائز کریں، آپ کو اتنے پیمنٹ ملے گی. میں نے کہا مجھے ایبسلیوٹلی ناٹ، اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں. صحیح. کیوں؟ نان بیلیبل نان کمپاؤنڈیبل سیکشن ہے. ہاں، سزا جزا فائن کورٹ کی ذمہ داری ہے. صحیح. کیونکہ ذاتی رنجش نہیں ہے رجب بٹ سے میری. رجب بٹ پر کیس ہوا، ابھی اس کی بیل کنفرمیشن ہے 17 سپٹمبر کو ہم اپنا اس کو آرگیو کریں گے. ہماری کوشش یہ کہ ہم بیل ڈسمس کروائیں. ان کے کاؤنسل کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ بیل گرانٹ کروائیں. اچھا سر، تو یہ بتائیں کمپرومائز ہونے کے بعد پھر یہ کیس کیوں چل رہا ہے؟ اگر کمپرومائز کرتے تو کیس ختم ہوتا نا. یہ تو بے بنیاد کوشچن ہے. دیکھیں، رومرز کافی سارے چلتے ہیں کہ سولنگی صاحب نے کمپرومائز کر دیا، سولنگی صاحب نے کمپرومائز کر دیا. کمپرومائز اس لیول کا کمپرومائز کہ رجب بٹ نے لاسٹ ڈیٹ پہ انہوں نے میرے لیے کچھ الفاظ ادا کیے. تو یہ کیسا کمپرومائز ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. بے بنیاد من گھڑت اسٹوریز ہیں جس کی کوئی صداقت ہی نہیں ہے. تو میں اس کوشچن کو ڈینائی کرتا ہوں. ریاض بھائی، تو یہ بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ نے ان کے والدین کے چہرے دیکھ کے آپ کو احساس آ گیا. اب میں نے دیکھیں وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بالکل وائرل ہے. آئی تھنک سکھر ٹائم کے کوئی رپورٹر تھے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا آپ ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہیں گے. تو میں نے یہ کہا کہ بالکل ان کی والدہ کی ویڈیو میں نے دیکھی، وہ رو رہی تھی. کیونکہ ماں تو سب کے لیے برابر، آپ کی بھی ماں ہے، میری بھی ماں ہے. ماں تو پھر ماں ہے نا. بالکل، ماں کا رشتہ، ماں کا درجہ اس دنیا میں نہیں ہے کسی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ایک شخص 302 مرڈر کر کے آ جائے اور مرڈر کرنے کے بعد وہ جیل میں ہو یا اس کو سزا ہو، سزا ہونے کے بعد اس کی والدہ روئے اور رونے کے بعد کیا 302 کا کیس ختم ہو جائے گا؟ نہیں، کیس تو ختم نہیں ہوگا نا. نہیں ہوگا. تو وہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کوشچن کیا کہ آپ کی اس کی والدہ کی ویڈیو تو آپ کے سامنے آئی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا احساس سمجھا ہوگا. میں نے کہا کہ اس کی والدہ قابل احترام ہے، عزت ہے ان کے لیے. اور ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے ہی نہیں. اس پہ میں نے کہا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھا، مجھے افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ ماں کی ویڈیو جس طریقے سے دیکھی تو مجھے وہ رو رہی ہے. تو بہرحال یہ میرے الفاظ تھے. باقی میرے یہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں نے رجب بٹ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا، میری یہ الفاظ نہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ سر دیکھا جائے کہ رجب بٹ کی نیٹ ورتھ یعنی کہ وہ اچھے خاصے پیسے والے ہیں، ان کے پاس اچھا ان کا فیم ہے، ان کے بڑے سبسکرائبر ہیں، اس کے فالوورز بہت اچھے ہیں. تو آپ کو یہ نہیں خیال آیا کہ میں اس کو اگر اس کو ماروں گا یا اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروں گا، اس کے بعد آپ پنجاب نہیں جائیں گے؟ آپ کو پنجاب نہیں جانا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر جاؤں گا؟ میں ڈرنے والا نہیں ہوں. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. موت بھی میرا رب دے گا. ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں. تو موت سے ہم نہیں ڈرتے. میں اس کے بعد کئی مرتبہ لاہور گیا، بسنت پہ بھی لاہور گیا تھا میں. ٹھیک ہے. اور وہاں پر میں گیا تو بات یہ کہ لاہور آنا جانا لگا رہتا ہے میرا. لاہور کے بعد پنجاب کے کافی سارے ایریاز میں، گجرانوالہ میں آنا جانا لگا رہتا ہے میرا، فیصل آباد میں آنا جانا لگا رہتا ہے میرا، پنڈی میں آتا جاتا رہتا ہوں میں تو گھومتا رہتا ہوں. تو ڈر کس بات کا؟ میں نے کیا غلط کیا ہے مجھے بتایا جائے. میں نے ایسا کیا غلط کر دیا؟ میں نے تو ایک کیس کیا ہے. کیس کرنے کے بعد ایک شخص آپ کو مارنے کے لیے آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ ایک شخص آپ کے لیے غلط الفاظ ادا کرے، آپ کیا کریں گے؟ تو غصے میں ہو گیا دونوں طرف سے. میں پھر سے کہوں گا رجب بٹ سے کوئی ذاتیات نہیں ہے، کسی قسم کی ذاتیات نہیں ہے. آپ نے ایک کہا کہ وہ اتنا پیسہ اور اتنا کچھ، میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ اس کو اور پیسہ دے. مجھے اس کے پیسوں پہ نظر نہیں ہے. الحمدللہ محنت کر کے ہم کھاتے ہیں، ہم مظلوم کی آواز بنتے ہیں، جہاں غلط ہوتا ہے ہم پہنچتے ہیں. یہ غلط تھا. ان کے
انہوں نے یہ جو کیا وہ غلط تھا. اس بنیاد پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، نہ کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ کہ اس سے میری کوئی لین دین کا میٹر ہے، نہ ہی رجب بٹ کے ساتھ میرے کوئی ایسی ذاتیات اور ذاتی رنجش ہو جس کی وجہ سے میں کہوں نہیں بس. باقی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، چل رہا ہے، کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی سزا جزا فائن. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کو سزا دلاؤں، ان کے کاؤنسل کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ان کو بری کروائیں. دیکھیں وکیل ہمیشہ ایک ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ندیم نانی والا اور رجب بٹ کی دوستی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ کیس اپنی جگہ پر، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ندیم نانی والا بہادر بھی ہے، اچھا دوست بھی ہے، اور جس طریقے سے وہ اینڈ تک ندیم نانی والا اس کے ساتھ رہا، تو رجب بٹ کے لیے میں کہتا ہوں کہ ندیم نانی والا سے اچھا دوست اس کو اس ورلڈ میں نہیں، دنیا میں نہیں مل سکتا. سر پوری دنیا میں کتنی یعنی کہ جھگڑے میں اس کو کتنے تھپڑ لگے، ندیم نانی والے کو کتنے لگے بیچ دیکھیں جھگڑے میں یہ کہوں گا ٹوٹل تھپڑ آپ نے مارے کتنے مجھے یہ بتا، کیونکہ جو ایک تو کیمرہ کے سامنے آیا وہ لوگوں نے دیکھا، کیمرہ کے بعد میں جو چیزیں نہیں ریکارڈ ہوئی وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، کیونکہ مارا آپ نے. اچھا آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں یہ جب وہاں جھگڑا چل رہا تھا تو میں گنوں 1 2 3 4 5 کتنے مارے میں نے؟ سر مطلب ایک کوشچن، مجھے یہ کوشچن آپ کا سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ کہ میں اس کو ماروں بھی اور میں کاؤنٹ بھی کروں کہ میں نے کتنا مارا ہے. سر مطلب بات یہ ہے، دیکھیں جھگڑا ہوا، جھگڑے میں لازمی بات ہے جو چیزیں ہوئی سب کے سامنے. باقی ہاں ندیم نانی والا ایک اچھا دوست ہے، اس بیچاروں کو بھی لگیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی لگیں. تو میں یہ کہوں گا ندیم نانی والا کے لیے، ویسے تو ندیم مبارک اس کا نام ہے، ندیم مبارک کے لیے کہوں گا کہ رجب بٹ کا اس دنیا میں اس سے اچھا دوست کوئی نہیں. سر لاسٹ ڈیٹ پہ رجب بٹ نے کہا کہ آپ اگلا بکرا ڈھونڈیں، تو اس پہ تو میں یہ کہوں گا کہ شاید رجب بٹ بھول گیا کہ پہلے تو بکرا بن کے گیا تھا سٹی کورٹ سے. تو یہ اس کا جواب ہے جو اس نے کہا کہ بکرا ڈھونڈے، تو بکرا تو پہلے ہی بن کے گیا تھا وہ سٹی کورٹ سے. رجب بٹ نے کہا اگلا بکرا ڈھونڈے، تو میں یہ کہوں گا کہ رجب بٹ پہلے اپنے آپ میں ڈھونڈے کہ وہ کون سا بکرا کراچی سے ہو کے گیا تھا، ٹھیک ہے، جس کو اچھے طریقے سے خدمت چاکری کی گئی تھی اس کی. تو بکرا کون ہے وہ رجب بٹ کو پتہ ہے. سر رجب بٹ نے تو آپ کے لیے بہت نیک دعائیں اور نیک تمنائیں، بہت اچھے الفاظ آپ کے لیے یوز کیے تھے. تو میں نے بھی تو بالکل میں نے اس کے لیے الفاظ ادا کیے کہ رجب بٹ سے کسی قسم کی ذاتی رنجش نہیں ہے میری. رجب بٹ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اور دے، بلکہ آپ کے توسط سے میں میسج دیتا ہوں. رجب بٹ کو دنیا دیکھتی ہے، رجب بٹ کو لوگ دیکھتے ہیں، جو دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہیں. تو میں رجب بٹ کو یہ میسج دوں کہ رجب بٹ ایسے کنٹینٹ بنائے جس میں لوگوں کو میسج ملے. رجب بٹ کے اچھے کام بھی میں نے دیکھے، جس میں رجب بٹ نے رمضانوں میں راشن وغیرہ تقسیم کیے. اچھا کام ہے اور وہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کو میں ڈینائی نہیں کروں گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. رجب بٹ نے اس حد تک کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی مالی مدد کی، وہ بھی اچھا کام ہے سر، وہ بھی اچھا کام ہے. دیکھیں جو تعریف کے قابل ہے اس کی تعریف کریں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے. جو غلط ہوگا ہم بولیں گے یہ غلط ہے. رجب بٹ نے وہ جو کیا وہ غلط تھا، نماز کا مذاق وہ غلط تھا، ٹھیک ہے. اب رجب بٹ لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں، تو میں اس چیز پہ اس کی بالکل تعریف کرتا ہوں. رجب بٹ کے لیے میری کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے رجب بٹ کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اچھے کنٹینٹ بنائیں جس میں ایک اچھا سا میسج ملے اور لوگ اس چیز کو فالو کریں، نہ کہ ایسی کوئی حرکت کریں جس کی وجہ سے ان کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج ہو، پھر ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، پھر ان کو کورٹ کچہری پولیس ان ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑے، ٹھیک ہے. تو میں جو میرے پاس کیس ہے اس کو میں کیس لے کے چل رہا ہوں، اس کیس کو اور اینڈ تک لے کے چلوں گا، اور ڈیسائیڈ کورٹ کرے گی کہ اس کے لیے کیا ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کیس کے بنسبت میں اس کو 10 سال سزا دلاؤں. 10 سال، یہ لاسٹ میسج ہے آپ کو، آپ کا میسج ہے رجب بٹ کے لیے اس مطلب ایف آئی آر پر. باقی میسج میرا یہ ہے کہ اچھے کنٹینٹ بنائیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کریں اور کر بھی رہے ہیں، اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. رمضان میں اس نے جو کیا بالکل. ریاض صاحب آپ نے یہ بولا کہ میری طاقت، میرا قلم، میری چھری، میری تلوار صرف یہ قلم ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ اس کو قلم سے جواب دیتے نا. دیکھیں وہ جو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، سب چیزیں سامنے ہیں سوشل میڈیا پہ،
اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہوا وہ موجود ہے. اس پہ میرا یہی جواب ہے کہ حالات کچھ ایسے بنے جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑا. کچھ ایسا ریئیکشن ہو گیا. جی, ایکشن کا ریئیکشن ہو گیا. ریاض صاحب، ندیم نانی والا جو وکیلوں کے لیے بول رہا ہے، ان کے لیے آپ کا کیا کیا ہے؟ میں ندیم نانی والا کے لیے کہوں گا کہ رجب بٹ کا اچھا دوست ہے, ہمیشہ ساتھ نظر آتے ہیں, اور سب سے بڑی بات دوستی کا جو اس نے حق نبھایا سب کے سامنے موجود ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ کبھی کسی کو غلط نہیں کرنا ہے, کہنا چاہیے. ابھی وہ اس وقت جس طرح اس نے لاسٹ ویڈیوز میں کچھ کہا وکیلوں کے لیے, ٹھیک, کچھ الفاظ ادا کیے, ایسا نہ کریں. یہ نہ ہو کہ ندیم نانی والا کے خلاف ہی کوئی وکیل آ کر, ٹھیک ہے, اور اس کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کروا دے. تو بلکہ میں ندیم نانی والا نے میں سب سے یہی کہوں گا, ٹھیک ہے, کسی کی عزت نہ اچھالی جائے اور کسی کے لیے غلط نہ کہا جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے عام شخص بھی کیوں نہ ہو, بالکل کسی کے لیے بھی, کسی کے لیے بھی نہیں. اور یوٹیوب پر اور جو یوٹیوبرس وغیرہ جو چیزیں بناتے ہیں, تو میں کہتا ہوں دین مذہب, ٹھیک ہے, آپ کام کریں, اچھا کام کریں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے کافی سارے یوٹیوبرس اچھا کام کر رہے ہیں, کافی سارے ٹک ٹاکرز اچھا کام کر رہے ہیں. جس طریقے سے عاشق پٹھان اچھا کام کر رہا ہے, عاشق پٹھان. اور اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا ایک زینب کے پپا والی ایک بڑی وہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ویڈیوز آپ دیکھیں کس طریقے سے بالکل ایک اسکارف وغیرہ لگا کر پھر با پردہ ہو کر. ہاں, یہ بھی کانٹینٹ تو کسی طریقے سے, کانٹینٹ تو کسی بھی طریقے کے اچھے طریقے سے ہیں, تو بالکل آپ اس کو کریں اور بنائیں, ٹھیک ہے, کوئی منع نہیں ہے. لیکن اگر کہ جہاں آپ غلط کریں گے تو لازمی بات ہے آپ کے خلاف قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوگی, بالکل, اور آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا ریاض صاحب، اگر آپ پنجاب جائیں, جاتا رہتا ہوں میں, اور اگر رجب بٹ حملہ آور ہو تو کیا کریں گے؟ دیکھیں, سیلف ڈیفینس فرسٹ آف آل میں وہ کروں گا, پھر قانونی رستہ اختیار کروں گا. سیلف ڈیفینس میں اگر کہ سامنے مارتا کوئی بھی شخص مجھے کرتا مارنے آئے گا, وہ گولی مارے گا, تو میرے پاس پسٹل ہوگی, تو اس سے میں بھی نکال کے گولی ماروں گا. یہ قانون میں لا میں آتا ہے سیلف ڈیفینس. کوئی جو شخص مجھے مارنے کے لیے آ جائے تو میں کیا کروں گا, میں ایک لائسنس یافتہ پسٹل اپنے پاس رکھوں جو میرے پاس موجود ہو, یا آپ کے پاس ہی موجود ہو. آپ کے پاس کوئی حملہ ور آ جائے, وہ آپ کو ایک گولی مارے, آپ کیا کریں گے؟ مجھے ایک گولی مارے گا, میں 3 گولیاں ماروں. سر وہ تو ڈارے گا, اگر کوئی آپ کو مارتا ہے اس ٹائم تو آپ یہ سیلف ڈیفینس کریں گے, اس کے بعد قانونی. لازمی بات ہے, سیلف ڈیفینس ہم بالکل کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم کریں گے. اور اس کے بعد لازمی بات ہے جانا ہے نا قانون میں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ وہ حملہ کر سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. وجہ یہ ہے رومرز ہیں. دیکھو آپ گئے ہیں, یہ آپ نے رجب بٹ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ پنجاب کتنی مرتبہ گئے ہیں؟ میں سچ بتائیے گا سر. 5 سے 6 بار گیا ہوں میں. سر رجب بٹ نے آپ کو دعوت دی پنجاب میں؟ رجب بٹ نے بالکل مجھے کہا تھا کہ آپ لاہور آئیں, اور لاہور آئیں, آ کے ملیں لاہور میں. یہ رجب بٹ نے کہا تھا مجھے, ٹھیک ہے. صحیح. اور رجب بٹ کے بعد ندیم نانی والا نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ آئیں شام کو پی سی ہوٹل, ٹھیک ہے. ندیم نانی والا نے کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ لاہور تو خیر میرے خیال میں کوئی 5 مرتبہ تو میں گیا ہوں. ابھی یہ جو رمضان میں میں نے وہاں پر افطاری کروائی تھی, لاہور میں افطاری کروائی تھی. آئی تھنک 29 رمضان کی افطاری میں نے لاہور میں کروائی تھی. اس کے بعد عید کی نماز میں نے لاہور میں ادا کی. پھر لاہور میں عید کی نماز ادا کرنے کے بعد فرسٹ ڈے عید کو میری فلائٹ تھی, وہاں سے میں واپس کراچی آ گیا تھا, ٹھیک ہے. تو بالکل رجب بٹ نے کہا ہے مجھے. تو آپ جائیں گے, آپ گئے کیوں نہیں؟ تو میں تو خیر جاتا رہتا ہوں. نہیں, رجب بٹ کے پاس کیوں نہیں گئے آپ؟ مہمان نوازی کا آپ نے اس کو دعوت, انہوں نے دعوت دی تھی آپ کو مہمان نوازی. بالکل, انہوں نے مجھے تو دعوت دی. آپ کا نہ جانے کا کیا ریزن ہے, وہ بتانا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ کیس پینڈنگ ہے, کیس چل رہا ہے, جب تک کیس کلیئر نہیں ہوگا, کیس چل رہا ہے, اور کیس جو کورٹ میں پینڈنگ ہے, تو ایز پر لو جو ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں, ہم کیس میں بالکل چلا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کیس کی بنیاد پر ہم اس کو میرٹ پر لے کے چلیں گے, اور میرٹ پہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا سزا جزا فائن. اچھا, یہاں پہ ایک اور سوال سر ہوتا ہے. ایک کورٹ میں ہم ویڈیو دیکھتے ہیں, وہاں پہ آپ رجب بٹ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں. ایک ہم ویڈیو دیکھتے ہیں, وہاں پہ آپ اس کو اجرک پہنا رہے ہیں. اور ایک سر ہم کورٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ اس سے اچھے وے سے یا مزے والی ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے ساتھ. رجب بٹ پر کو اجرک میں نے نہیں پہنایا تھا, ٹھیک ہے, ہمارے وکیلوں نے ہی پہنایا تھا. تو چلیے, برادری آپ کی ہے, برادری ہماری ہے.
اور سیکنڈ ڈیٹ پر سافٹ ویئر اپڈیٹ والا جو بھی ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، ایکشن کا ریئیکشن ہوا. اور تھرڈ ٹائم یہ کہا گیا کہ رجب بٹ کا کورٹ آنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور رجب بٹ جو ہے کورٹ آئے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو میں نے یہ ایک میسیج دیا کہ رجب بٹ کے ساتھ ذاتیات نہیں ہے ہماری. جب رجب بٹ آئے تھے کورٹ میں اچھے طریقے سے، پھر ہم نے رجب بٹ کو جب وہ کورٹ سے نکلے تو ہم کھڑے ہوئے تھے. کھڑے ہونے کے بعد وہ مجھ سے ملے اور میں اس سے ملا، مل کر وہ چلے گئے بس. یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ والا معاملے کے بعد اب لوگ آپ کو جو ہے نا، آپ کا نام بھی اس طرح سے پڑا ہوا ہے، تو اس کے بعد جو آپ کا لوگوں کا رویہ ہے وہ کس طرح کا ہے؟ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں، ڈرتے صرف ہر انسان ڈرتا ہے صرف اللہ کی ذات سے، کوئی کسی سے نہیں ڈرتا. میں کہوں مجھ سے ڈرتا ہے، کوئی نہیں کسی سے ڈرتا. نہیں، لوگ کہیں گے بھائی اتنے بڑے پیسے والے، اس کو آپ نے پیٹ دیا، اس کا آپ نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا، ہم تو ڈرتے ہیں آپ سے. ڈریں صرف اللہ کی ذات سے اور کسی سے نہیں. موت برحق ہے. باقی میں کہوں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں یا وہ اپنا، آپ نے جس طرح کہا کہ خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، کیوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وکیل تو مظلوم کی آواز بنتے ہیں، وکیل تو لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں. ہمارا کام ہے انصاف دلانا، ہمارا کام ہے مظلوم کی آواز بننا، ہمارا کام ہے جہاں غلط ہوگا وہاں پر ہم کھڑے ہو کر بولیں گے یہ غلط ہو رہا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قانون کو ہاتھ میں لے گا اور قانون اس کے خلاف اگر کہ ایک کوئی تھانہ ایف آئی آر درج نہیں کرے گا، یا کوئی ایک شخص ایف آئی آر درج کروانے کے لیے کمپلین نہیں کرے گا، تو بالکل وہاں پر آپ کے سامنے آئیں گے وکلا سر جو آئین کے پاسدار ہیں. وکیل آئین کا پاسدار ہے، اور آزاد عدلیہ کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، وکیل. ٹھیک ہے، تو بات یہاں پر یہ ہے کہ ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کس چیز کا ڈر، کس چیز کا خوف؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جو ہونا تھا وہ، اس کو ہم سافٹ ویئر اپڈیٹ رجب بٹ کہ جو کیس پچھلا ایک واقعہ تھا وہ ہو بھی گیا، اس پر جو ایف آئی آر وغیرہ تھی وہ بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ چل بھی رہے ہیں کیسز. تو میں یہ کہوں گا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، رہی بات ہر انسان اپنا کام کرے. سر پنجاب سے ایک پوڈ کاسٹر ہے عثمان زیب، تو اس نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ پنجاب جاتے رہتے ہیں، اور اس پہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، عثمان زیب، میں یہ کہوں گا کہ عثمان زیب کے پاس ہم گئے تھے، اور میں اس وقت پنجاب میں ہی تھا، اسلام آباد میں تھا بلکہ میں. عثمان زیب کی کال آئی کہ ہم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ہمارے پاس آن لائن آ جائیں. تو میں نے کہا میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں، پنڈی میں، اور مجھے اسی دن پنڈی سے مجھے جانا تھا مارننگ میں کراچی واپس. تو عثمان زیب کے پاس ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا میں نے. تو میں یہ کہوں گا کہ عثمان زیب اگر کہ وہ الفاظ ادا کرتے ہیں مطلب وہ ایک میڈیا پرسن ہے، وہ کر سکتے ہیں. اگر کہ وہ ذاتیات پر آئیں گے تو پھر میں بالکل لیگل نوٹس دوں گا. میں نے آپ سے کہا کہ میرا ہتھیار یہ ہے، قلم یہ ہے. کوئی بھی ذاتیات پر آئے گا تو ہمارے پاس لیگل نوٹس کے بعد قانون کے مطابق ہم بالکل کارروائی کریں گے. اچھا، ایک سر رجب بٹ نے ایک اعلان کیا تھا جب بسنت آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مہمان نوازی کریں گے، لاہور والوں کی بھی کریں گے، فیصل آباد والوں کی بھی کریں گے، کراچی والوں کی بھی کریں گے. تو اس پہ آپ ڈر گئے تھے کیا؟ میں کیوں ڈروں گا؟ وجہ ڈرنے کی وہ کوئی مطلب کیا ہے؟ وہ رجب بٹ یعنی ان کا شو کرانے کا انداز یہ تھا کہ آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، ٹارگٹ کر رہا ہے اگر کہ وہ، تو میں بالکل گیا تھا پنجاب. بسنت پہ گئے تھے آپ؟ بسنت پہ، یعنی یہ ویڈیو کے باوجود آپ گئے تھے یہ ویڈیو بنانے؟ اچھا. اور میں گیا تھا وہاں پر. پھر میری فروخ کھوکر سے بھی بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور ایک واقعہ پیش آیا تھا غالباً میرے خیال میں کوئی پنڈی میں، اس دوران کسی مجلس کا تھا یا کچھ ایسا واقعہ تھا، امام بارگاہ کا تھا. اس دوران پھر اس نے بسنت کیا نام ہے، فروخ کھوکھر نے، انہوں نے وہ بسنت کا جو ایک پروگرام رکھا تھا وہ انہوں نے اس کو ختم کیا تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ فروخ کھوکھر نے ایک اچھا کیا تھا. بہرحال ہم بھی گئے تھے جب ہم نے یہ چیز دیکھی کہ یار ایک ایسا ایونٹ بھی ہے اور ایک انسیڈنٹ بھی ہوا ہے، تو ہم نے پھر اس چیز کو ہم نے نہیں منایا. مجھے پتا ہے کہ آپ ناظم آباد علاقے میں رہتے ہیں، اور سنا ہے کہ رجب بٹ وہاں آئے تھے اور وہاں پہ سامنے قریبی رہائش کی تھی، تو آپ سے رابطہ کیا تھا، اس میں کیا صداقت ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ بالکل مجھ سے کانٹیکٹ کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے
کینڈیڈیٹ MNA کے الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے اس نے، انہوں نے مجھے کال کی تھی، اور ان کے ساتھ کچھ ہمارے جاننے والے دوست بھی موجود تھے. تو رجب بٹ ان کے پاس گیا تھا، اور انہوں نے MNA جو کینڈیڈیٹ تھے MNA کے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں تو ذرا ایک آپ کے پاس آ کر ملاقات کرنی ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ملاقات کیا تھی، وجہ کیا تھی، اور کس لیے ملاقات تھی. وہ اسی کیس کے حوالے سے ملاقات کی آپ نے؟ کس سے؟ میں نے نہیں کی. کیوں کروں؟ وہ آپ نے، انہوں نے صرف بولا، آپ نے ملاقات نہیں کی؟ میں نے ملاقات نہیں کی. اس لیے نہیں کی کیونکہ دیکھیں ایک جو کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسلام کا کیس ہے، اور اس پہ کمپرومائز نہیں، اس میں نان بیلیبل نان کمپاؤنڈیبل. میں نے کیس کیا، کورٹ کے آرڈر پر FIR ہوئی. اب کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا سزا جزا فائن. تو اس ٹاپک پہ تو بات میں کر ہی نہیں سکتا نا، کمپرومائز پہ. سر بڑا افسوس ہوا ہمیں کہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور آپ نے کچھ نہیں کیا. میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ؟ سر ویڈیو چل رہی ہے. کس نے کیا؟ ندیم نانی والا. سر ندیم نانی والا نے میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا؟ اس کی کیا اوقات کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرے ندیم نانی والا؟ ہاں، وہ پرانی ایک ویڈیو ہے، اور اس میں ایک FIR بھی میری ہوئی ہے. میں اس میں کمپلینٹ ہوں، ندیم نانی والا نہیں، ندیم اختر. انہوں نے اس پرانی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے چلا دیا کہ ندیم نانی والا نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا. تو لوگ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ندیم نانا والے نے. ہاں، تو وہ ندیم اختر اور عمران شیخ کے خلاف ایک FIR درج ہے میری. تو میں اکیلا تھا اس دوران، وہ کافی سارے لوگ تھے، تو اس میں تھوڑا ہو گیا تھا معاملات کچھ ایسے، جس کی وجہ سے وہ کافی پرانی ویڈیو ہے، وہ ابھی کی نہیں ہے، کافی ٹائم. ہاں کافی ٹائم پرانی ویڈیو. وہ ویڈیو لوگ ایڈٹ کر کے چلا رہے ہیں لوگ کہ ریاض علی سولنگی سافٹ ویئر اپڈیٹ. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں ریاض بھائی، اگر ان فیوچر رجب بٹ آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ رجب بٹ میرے گھر پر آتا ہے، میرا مہمان. ہماری تہذیب، ہماری ثقافت ہے کہ گھر پر چل کر کوئی بھی آئے آپ کے پاس، بھلے دشمنی کیوں نہ، اس کی عزت ہم کریں گے. سر آنکھوں پر عزت بھی دیں گے، اس کی مہمان نوازی بھی کریں گے، کیونکہ میری ذاتی رنجش نہیں ہے رجب بٹ سے. باقی جو کیس ہے، اس کیس پہ نو کمپرومائز، نان کمپاؤنڈیبل نان بیلیبل سیکشن ہے، وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. ایک جو پروفیشنل وے ہوتا ہے خدمت کا، عزت کا، احترام کا، وہ آپ پورا کریں گے. باقی کیس کے حوالے سے کچھ بھی آپ کا کمپرومائز. سر ایک چیز یہ میرا پرسنلی سوال ہے کہ کافی لوگ جو ہے نا آپ سے ناراض ہیں کہ آپ نے رجب بٹ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے بہت برا کیا. ان کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھو ان کو لگتا ہے کہ آپ بڑے وہ گنڈے ہیں، یا آپ بڑے یعنی کہ اس طرح کے ہیں، وکلا ہیں آپ کے طاقت ہے. ان سے میں یہ سوال کروں گا، ان کو آپ کے کوشچن میں ہی میں ان کو جواب بھی دوں گا اور سوال بھی کروں گا. ایک شخص آپ کے سامنے نعوذ باللہ کچھ دین مذہب کا مذاق بنائے، یا آپ کی ایک چھوٹی بہن، مثال لے لیں آپ، یا آپ کا کوئی ایک ورکر، وہ آپ کے سامنے ایسی کوئی حرکت کرے تو آپ کیا کریں گے؟ جان سے مار دیں گے یا قانونی کارروائی کریں گے؟ تو میں نے قانونی رستہ اختیار کیا، میں نے کورٹ کے تھرو FIR درج کروائی، اور کورٹ کے تھرو کیس چل رہا ہے. تو میں نے تو قانونی رستہ اختیار کیا تھا. تو سر فائنلی مجھے یہ بتائیں ریاض بھائی، رجب بٹ کے لیے کیا پیغام ہے؟ رجب بٹ کے لیے آخری کیا میسج ہے؟ رجب بٹ کے لیے آخری پیغام یہ ہے، کیپ کنٹینیو، ایسے کنٹینٹ بنائیں جس میں لوگوں کو میسج ملے. ہاں، ایسے نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اس کے خلاف FIR ہو، اور FIR ہونے کے بعد پھر وہ کورٹ، اور اس کے بعد پھر تھانے، پولیس، ان معاملات میں بزی رہے. تو لازمی ان معاملات میں جب وہ بزی ہوگا تو اپنے کام کو بھی ٹائم نہیں دے گا. سر ان کے یہاں تھوڑا بہتر کرے سکو تھا. سنتوش، آپ نے سوال کیا، اچھا سوال ہے. تو میں میسج یہ دینا چاہوں گا کہ رجب بٹ ایسے کنٹینٹ بنائیں جس میں ایک اچھا میسج ملے. اب میں نے کیا کہا کہ رجب بٹ نے رمضان میں اچھا کام کیا، اس پہ آپ نے اپریشیٹ کیا. میں نے اپریشیٹ وہ چاہے آپ کا ایک مخالف پارٹی ہے، لیکن جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو ایسے کنٹینٹ بنائیں جو اس کو فالو کرنے والے ہیں وہ دیکھیں اور وہ کہیں کہ ہاں یار یہ کام کرنا چاہیے. صحیح. ایسے کنٹینٹ نہ بنائیں جس کی وجہ سے وہ پریشانی کے شکار بنے اور اس کے خلاف ایشوز اور پرابلمز بڑھ جائیں اور پھر اس کے خلاف مقدمات درج. قانون کو فالو کریں. ریاض بھائی آپ نے تو بڑا غلط کام کر دیا. کیا؟ سر انہوں نے تو، رجب بھائی نے تو بڑی معافی مانگی تھی، اور آپ نے تو بڑا ظلم کر دیا. معافی؟ رجب بٹ نے جو معافی مانگی
اس وقت تک میرا کیس کورٹ میں ہو چکا تھا، کورٹ سے آرڈر میں لے چکا تھا، اس کے بعد اس کے خلاف ایف آئی آر بھی لانچ ہو چکی تھی۔ اب یہ بتائیں ایف آئی آر ہونے کے بعد میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ اچھا، یعنی کہ یہ معافی جو ہے بعد میں مانگی گئی ہے؟ ایف آئی آر پہلے ہو چکی تھی، آنریبل کورٹ نے ایف آئی آر کے لیے آرڈر پاس کر چکی تھی، اور ایف آئی آر لانچ ہونے کے بعد میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ اٹ مینس یہ تو پھر وہ بات ہو گئی کہ 302 کا مقدمہ درج ہو جائے، بندے کو مار دو اور قتل کر دو، قتل کرنے کے بعد پھر آ کے معافی مانگو، پھر ایک اور قتل کر دو، اس کے بعد پھر آ کے معافی مانگو، پھر اس کے بعد ایک اور ڈکیتی کرو، پھر معافی مانگو۔ تو پھر اس کا مقصد یہ کہ ہمارا قانون، ہمارا ریاست کا جو آئین ہے، اور ہم پورے قانون کی کتابوں کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اگر کہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں، آپ یہاں پر کچھ غلط کریں گے تو آپ کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، بالکل۔ تو یہی میں کہوں گا کہ اگر کوئی انسان گناہ کرے اور اس کے بعد وہ معافی اس کے بعد وہ انسان گناہ کرنے کے بعد وہ معافی مانگے، 302 ڈکیتی، 397 اٹیمپٹ ٹو مرڈر، 324 اس قسم کے سیکشن ہو اس کے خلاف، 295 اے کے سیکشن ہو اس کے خلاف، اور ہم اس کو کہیں کہ معاف کر دیں، نان کمپاؤنڈیبل نان بیلیبل سیکشن میں نہ کمپرومائز ہے، ٹھیک ہے، نہ بیل ہے، تو یعنی کہ اس کے حساب سے تو پھر قانون کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ قانون کا وجود ختم ہو جائے گا نا، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے۔ تو پھر یہ ہمارے قانون جو ہے اس وقت، ہماری جو تمام جو ہمارے ادارے، جن اداروں پہ ہمیں فخر ہے، اگر کہ آج رجب بٹ بقول آپ کے کہ بہت بڑی شخصیتیں، ان پر ایف آئی آر درج ہوئی، تو ایف آئی آر درج کس نے کی؟ قانون کے مطابق ہوئی نا، کورٹ نے آرڈر دیا نا، کورٹ نے آرڈر دے کے اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی اس کے، اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد مجھے ایک سنگل ویڈیو دکھا دیں، آپ کوئی ایک سنگل ویڈیو مجھے دکھا دیں سوشل میڈیا پہ جس میں نماز کی بے حرمتی کی ویڈیو۔ میں کہتا ہوں جب رجب بٹ نے یہ ویڈیو بنائی نماز کی بے حرمتی کی، تو اس دوران کوئی کیوں نہیں اٹھا، کیوں نہیں ایف آئی آر کروائی؟ اس کو دیکھ کر ویڈیوز بنتی گئیں۔ اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یہیں پر جو میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، آپ وہ دیکھیں۔ ریاض بھائی، مجھے جو کچھ بھی لگ رہا ہے وہ سارا کچھ جو ہے نا آپ نے فیم کے لیے کیا ہے، ٹی آر پی کے لیے کیا ہے۔ جنوری سے لے کے دسمبر تک آپ ٹاپ ٹرینڈ میں تھے، آپ کو لوگ سرچ کر رہے تھے، تو یہ کیا ٹی آر پی ہے؟ اور کیا ٹی آر پی کے لیے آپ یار کسی کو آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی آر پی اور فیم کے لیے، میں یہ کہوں گا آپ کا کیمرہ مین مسلم ہے، اگر کہ ایک شخص نماز کی بے حرمتی کرے تو آپ کا کیمرہ مین بھی کمپلیننٹ بن کے ایک ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے، جنرل بندہ، عام انسان، عام شہری، عام پاکستانی شہری۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے فیم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹس میں، اپنے سوشل میڈیا میں جائیں، سرچ کریں، ایک ویڈیو دکھا دیں نماز کی بے حرمتی کی۔ میں نے تو اس کو ایف آئی آر قانون کے مطابق درج کر کے اس کے بعد یہ میسج کیا، ہزاروں لاکھوں ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئیں، ایک ویڈیو موجود نہیں ہے۔ میں نے یہ ویڈیو بنا کر ایک ایف آئی آر درج کروائی، تو ایف آئی آر درج کرنے کے بعد تو یہ صفایا ہو گیا، تو اس کو ہم فیم کہیں گے، آپ اس کو فیم کہیں گے۔ اگر کہ شاید میں شٹ اپ کال نہیں دیتا تو اور کتنی ویڈیوز بنتی، ٹرینڈ چل جاتا نا۔ رجب بٹ نے خود کہا کہ ٹرینڈ میں چل رہا تھا ایک، تو میں نے یہ کنٹینٹ بنا لیا، بنانے کے بعد میں نے ایف آئی آر درج کروا دی رجب بٹ کے خلاف۔ رجب بٹ کے بعد ایف آئی آر درج کروانے کے بعد اس کے بعد تمام ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئیں، اور میں نے یہ شٹ اپ کال دی تھی تمام لوگوں کو، میں نے کہا اس قسم کی کوئی بھی ویڈیو سامنے آئی تو مزید ایف آئی آر درج کروائیں گے۔ اور دیکھا جائے تو یہ کام تو صحیح ہے نا، یہ اگر کہ آپ اس کام کو کہتے ہیں فیم حاصل کرنا، آپ اس کام کو کہتے ہیں کہ یہ کام کر کے آپ نے ایک اماؤنٹ لیا ہے، اگر کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس فیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ غلط کیا ہے، تو آپ کی سوچ اپنی ہے۔ میری سوچ یہ ہے کہ جو میں نے کیا بالکل صحیح کیا، ایف آئی آر درج کروائی بالکل صحیح کروائی، ایز پر لو قانون کے مطابق ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ یہ رجب بٹ کو چاہیے تھا، ابھی میں آپ کے سامنے ایک ایویڈنس دیتا ہوں، یہ بتائیں صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں،
یہ بچہ دیکھیں، اب اسی بچے کو رجب بٹ کے گھر یہ بچہ جا رہا ہے. بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں. آپ بھی ایک دفعہ شاؤٹ آؤٹ دے دیں. کیا نام؟ بٹ فیملی 5. آگے دیا تو آپ نے پھر دے دیں. السلام علیکم جی. بٹ فیملی 5 کے نام سے بچے کا چینل ہے، اس کو لائک کرو. بس مونیٹائز کروا دیں. میں اتنے سالوں سے لائک کرو اور دبا کے سپورٹ کرو. مونیٹائز کر کے کی کرنا ہوتا ہے، کی کرے گا کمائی؟ چھوٹے سے ہو آپ. وہی لڑکا ہے. ایک چینل بین ہوا ہے، اس میں 500 سبسکرائبر تھے. اب میں یہ کہوں گا یہاں پر رجب بٹ اس کو یہ میسج دے سکتا تھا کہ بیٹا آپ نے جو ایک ویڈیو بنائی ہے نماز کی، وہ غلط ویڈیو ہے. ہاں، اس کو روک سکتا تھا، پورا شٹ اپ کال دے سکتا تھا. شٹ اپ کال دے سکتا تھا. سوشل میڈیا یوٹیوبرز وغیرہ جہاں غلط ہو اس کو غلط کہیں. اس کو غلط کہیں تو پھر کبھی بھی ایف آئی آر ان کے خلاف درج نہیں ہوگی. جہاں غلط ہوگا وہاں ہم لوگ بالکل ایف آئی آر کروائیں گے ایز پر لوگ قانون کے مطابق. قانون میں اگر ایک ہے شک ہے کہ یہ ایف آئی آر اس سیکشن کے تحت ہوتی ہے تو ہم کریں گے. ایف آئی آر کیوں نہیں کریں گے؟ ایف آئی آر بنتی ہے. ایف آئی آر بنتی ہے تو ایف آئی آر بھی ہوگی. ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دیں. نہیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم ایف آئی آر کروائیں گے. تو یہ ہر ایک ریاست پاکستان کے شہری کا حق ہے، رائٹ ہے رائٹ ہے. کہ جہاں غلط ہو وہ ایف آئی آر درج کروائے. اگر کہ میں بھی آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھ جاتا تو کتنی اور ویڈیوز بنتی، کتنا کرٹیسائز کیا گیا مجھے، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اللہ کی بارگاہ کے آگے سرخرو ہوں. صحیح. جو غلط ہوا میں نے ایف آئی آر کروائی. ایک سنگل پینی کی بھی لالچ نہیں ہے مجھے. میں تو یہ کہتا ہوں ثابت کر کے دکھاؤ. اور نہ ہی مجھے خوف ہے، خوف خدا ہے. اس طرف میں اب دوبارہ لاہور جاؤں گا. آپ کے توسط سے بتاؤں، میں دوبارہ لاہور جاؤں گا تو لاہور تو میں لاہور جاتا ہوں، گجرانوالہ جاتا ہوں، فیصل آباد جاتا ہوں، سیالکوٹ جاتا ہوں، یہاں جاتا رہتا ہوں. پنڈی جاتا ہوں تو میں جاؤں گا. جس دن میری موت لکھی ہوئی ہے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. سب سے بڑی مثال لے لیں بے نظیر. محترمہ بے نظیر کتنی اس کے ساتھ اپنی سیکیورٹی تھی. بلاوا آ گیا تھا. میں یہ کیوں ڈروں؟ میں گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے ایک دن کی زندگی جینا پسند کروں گا. میں نہیں ڈرتا اللہ کی ذات کے علاوہ. لاہور بھی جاؤں گا، پنجاب بھی جاؤں گا. بحریہ ٹاؤن میں جہاں رجب بٹ کی رہائش ہے اس کی پیچھے والی گلی میں میرا دوست رہتا ہے، میں وہاں بھی جاؤں گا. ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے. ڈرنا اللہ کی ذات سے. رجب بٹ کوئی فرعون تھوڑی ہے. رجب بٹ کوئی اتنا خطرناک انسان تھوڑی ہے. وہ بھی ایک اچھا شہری ہے. رجب بٹ نے تو مجھے خود آفر کی تھی کہ آپ آئیں گھر پہ میرے پاس لاہور آنا. ندیم نانی والا نے کہا کہ آپ آئیں پی سی ہوٹل پر، شام کو آئیں انشاءاللہ بیٹھ کے گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں. تو میں نے کہا رجب بٹ جہاں رہ رہا ہے اس کے بیک سائڈ پر، اس کی پچھلی گلی میں میرا دوست رہتا ہے. تو بات یہ ہے ڈرنا صرف میری رب کی ذات سے ہے. اتنی دھمکیاں آئیں، اتنی تھریٹ کی کالز آئیں. میں کہتا ہوں کہ ان تمام کو، میں کہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ، ٹھیک ہے، یہ میرا جوتا. ریاض بھائی، میں ہوں آپ کا دوست سنتوش کیسرانی، اور آج آپ نے پورا پوڈ کاسٹ دیکھا ہوگا جس میں نے کوشش کی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی تھی ان کو لے آئیں، اور ریاض بھائی نے ساری چیزیں ہمارے ساتھ رکھی. اور آپ کے جو بھی سوال ہیں آپ کمنٹ کریں، ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ریاض بھائی آپ آئیں گے اور ان سارے جو ہمارے جو عام شہری ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ رجب بٹ کا جو آپ نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا وہ غلط کیا، آپ ایک یعنی کہ ظالم قسم کے وکیل ہیں. یہ سوال اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے جو بھی جواب ہیں، جو بھی ان کے سوال ہیں، اس کو آپ کو جواب دینا پڑے گا. بالکل دیں گے. اگر جو کہتا ہے صحیح ہے وہ بھی اس کا سوال لکھے. اور آج جو بھی ہمارے پوڈ کاسٹ ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ کے اس کا ریویو دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.